إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو اسی وقت اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں. یہ کب اعلان ہوا؟ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض. اسی دن اعلان ہو گیا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اسی وقت سے مقرر کر دیا اس کیلنڈر کو جو 12 مہینے کا کیلنڈر ہے. خواہ وہ شمسی حساب کا ہو خواہ وہ قمری حساب کا ہو، دونوں سال کے 12 مہینے ہم نے مقرر کر دیے اور یہی 12 مہینے چلے آ رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے محترم ٹھہرایا اس کے بارے میں فرمایا کہ منہا 4 حرم. دیکھو اس کے اندر 4 مہینے جو ہیں نا وہ بڑے محترم ہیں. ہر مہینہ ہی محترم ہے لیکن خاص طور پر 4 مہینے محترم ہیں. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں قرآن میں ذکر نہیں آیا ہے، صرف اتنا ذکر آیا ہے کہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں. اور اسی طرح ان 4 مہینوں میں کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بقرہ کے اندر بھی ذکر آیا ہے. خاص طور پر جنگ و جدال سے، ظلم سے آپ اجتناب کریں. ان 4 مہینوں میں سب سے محترم چیز جو ہے وہ امن کی چیز ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ہرگز بھی اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، قتال نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دوسرا کیا ہے دشمن آپ کے زبردستی پڑے، آپ کے زبردستی آپ سے جھگڑ پڑے تو اس وقت مدافعت میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جو ہم کو فرمایا وہ فلا تظلموا فیہن انفسکم. دیکھو اس میں تم ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر بھی دوسروں پر بھی. تو یہ اہم ترین چیز جو ہے نا ان 4 مہینوں میں ہے. اب حدیث کی طرف آئیے. جب ہم ٹٹولتے ہیں کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے وہ ہیں جس میں 3 تو ایک ساتھ لگاتار آتے ہیں. یہ 4 مہینے وہ ہیں جس میں 3
ایک ساتھ لگاتار آتے ہیں، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک الگ آتا ہے وہ ہے رجب۔ اصل میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس زمانے میں حج کے ساتھ عمرہ کرنا بہت ناپسند کرتے تھے، بلکہ حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خیال کو تردید کیا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو حج کے ساتھ عمرہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، فمن تمتع، جو بھی حج تمتع کرنا چاہتا ہے، یعنی حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لینا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے سہولت کر دی۔ لیکن جاہلیت کے زمانے میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے، بلکہ حرام سمجھتے تھے ایک ہی سفر میں حج بھی کر لینا، عمرہ بھی کر لینا۔ اس واسطے انہوں نے کیا کیا تھا، یہ ڈیوائیڈ کیا تھا کہ یہ 3 مہینے حج کے لیے ہیں۔ ذوالقعدہ میں نکلے گا بندہ، ذوالحج میں حج کرے گا، اور محرم میں واپس آئے گا، کیونکہ سفر لمبے لمبے ہوتے تھے، 15 دن کے سفر ہوتے تھے، کسی کی کیا ہے 1 مہینے کے سفر ہوتے تھے۔ تو جو بھی انسان دور دراز سے آنے والا ہے اس کو آنے میں تو ذوالقعدہ لگ جاتا، اور ذوالحج کا مہینہ تو ہے ہی کیا ہے، حج کا مہینہ، اور حج مکمل کر کے پھر واپس گھروں کو پہنچتا ہے تو وہ محرم کے مہینے میں عموماً پہنچتا ہے۔ تو یہ تینوں مہینے کیا ہیں، حج کے لیے مختص کر دیے۔ لیکن اب عمرے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا، تو عمرے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ رجب کا مہینہ مقرر کر دیا کہ رجب میں جو کوئی بھی ہو وہ قتال نہ کرے۔ اس معاملے میں سب کے لیے امن ہے کہ جو چاہے رجب کے مہینے میں جا کے عمرہ کر لے۔ بقیہ مہینوں میں جانے میں خطرہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے پہ حملہ کر سکتا تھا، تو اسی واسطے یہ 4 مہینے مل کے نہیں ہیں، 3 مہینے الگ ہیں، 1 مہینہ الگ ہے، لیکن اس کو اسلام نے برقرار رکھا۔ یہی ترتیب ہے اسلام میں بھی محترم مہینوں کی کہ حرام 4 مہینے جو منہا اربعۃ حرم میں فرمایا، وہ منہا اربعۃ حرم یہی 4 مہینے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک اکیلا رجب۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکیداً فرمایا کہ یہ حرام مہینے ہیں، اور اس حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ محرم سے منسلک ایک بات وہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے۔ ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، اور بعض روایتوں میں اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد کوئی اہمیت والا مہینہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس کی تقدیس کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اور آداب سکھائے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے 10 کا روزہ رکھنا، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے التجا کی، اسی دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو نجات دی، اور وہ دریائے نیل پار کر کے دریائے نیل سے آگے نکل گئے اور مصر سے چھٹکارا پا لیا، تو اس شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شکرانے کی بات اگر موسیٰ کے اس واقعے سے ہے علیہ السلام، تو ہم زیادہ اس کے کیا ہیں پابند ہیں، ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں، تو ہم بھی دراصل کیا ہیں اس کا روزہ رکھیں گے۔ اور ساتھ میں اعلان کیا کہ یہ لوگ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، اگر میں اگلے سال رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں 9 کا روزہ نہیں رکھا، کیونکہ روایتیں آتی ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ تو اس حیثیت سے سنت کا طریقہ یہ بنا کہ اس ماہ کے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض علماء یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر 9 10 لگاتار نہ ملے تو اگر 10 اور 11 رکھ لینے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل اس کے اندر جو علت ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے، اور یہودی عاشورہ کا 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ہونا ضروری ہے، اس واسطے 9 فرمایا۔ اگر کوئی بندہ 9 نہیں رکھ سکا ہے تو وہ 11 ملا لے، تاکہ کیا ہے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہ ہے اصل اس کے اندر شرعاً وہ جائز اور مستحب چیز جو کہ ہمیں اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رسم و رواج جو بعد میں ایجاد کر دی گئی اور پنجہ بٹھانا فلاں یا نہیں تو آ کر اہتمام کرنا، عموماً عجیب و غریب مسائل ہیں جو ہم نے اپنے اندر خود اختراعات کر دی ہیں، بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ بہت سے لوگ نوجوان جوڑوں کو ابھی جو شادی ہوتی ہے ان کو محرم میں کیا کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس دوران میاں بیوی نہیں ملنا چاہیے، یا نہیں تو کیا ہے شادی نہیں ہونا چاہیے، یہ غم کا مہینہ ہے، کالے کپڑے پہننا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، دودھ کی سبیل نکالنا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، یا کیا ہے روزے رکھ کر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے شکرانے کے طور پر۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ جو رکھنا ہے وہ روزہ بھی اس واسطے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی دن بلکہ 3 دن تو کیا ہے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیاسے گزرے ہیں، اس واسطے ہمیں بھی پیاس کا احساس ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ ہم پر ضروری قرار دیا ہے۔ بعض لوگ اس روزے کو اتنی ضروری اہمیت دیتے ہیں کہ فرض روزے کے برابر قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو 9 کا بھی نہیں رکھتے ہیں، 11 کا بھی نہیں رکھتے ہیں، خالی صرف 10 کا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے یہ دراصل اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب کے سب مغالطات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بے علمی کی باتیں ہیں، جہل ہے۔ اگر واقعتاً آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی رسماً اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے تو اللہ کی قسم یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، ثواب تو بہت دور کی بات ہے لیکن عذاب ضرور دے گا۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جسے نیکی کرنے کے باوجود بھی ثواب نہیں ملے گا، اس حد تک معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ ثواب تو ملے گا نہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن عذاب ضرور ملے گا، عذاب ضرور ملے گا، کیونکہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، تو گناہ پہ عذاب ملنا ہے نا، خواہ آپ اچھا کام ہی کریں۔ تو ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مندوب، جائز، ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جو نیک کام آپ کر رہے ہیں لیکن ثواب نہیں ہے، عذاب 100% ہے۔ جیسا کہ حضرت علی سے عیدگاہ کے متعلق ایک بندے نے پوچھا کہ میں یہاں پر سنت ادا کر لوں، نفل ادا کر لوں نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کوئی بھی عیدگاہ میں سنت یا نفل ادا نہیں کرتے تھے، سیدھے آتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کیا مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ میں کون سا برا کام کر رہا ہوں؟ میں تو کیا کر رہا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جب تک نماز شروع نہ ہو جائے جلدی آ کے عیدگاہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہ اللہ نماز پڑھنے پہ مجھے عذاب دے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا یا نہیں دے گا وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ تو مجھے معلوم ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا یا تو سخت ترین فتنے میں مبتلا کر دے گا، یہ تو ضرور ہوگا تیرے ساتھ، کیونکہ تو بدعت ایجاد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول عیدگاہ میں آ کے کبھی نماز نہیں پڑھے اور تو آ کے الگ سے 1-2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہی چیز ہے تمام بدعات کے لیے، خواہ کتنے اچھے کام ہونا تو آپ کو کیا ہے معلوم ہو، محرم میں یہ کرنے پہ کیا ہے، وہ کرنے پہ کیا ہے، لیکن کوئی کرنے کا کام اس کے اندر شرعاً جائز نہیں ہے، اگر وہ بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے تو حرام اور بدعت ہے، اس کو ثواب تو نہیں ہے لیکن عذاب ضرور ملے گا بدعت کرنے کے جرم میں۔ تو یاد رکھیے یہ روزہ اصل میں سنت روزہ، مستحب روزہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ شرعاً اللہ کے رسول کے زمانے میں سنت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہودیوں سے پوچھنے سے پہلے ہی رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آخری زمانے میں پوچھا گیا، آخری زمانے میں یہ بات آئی بھی کہ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تو مشابہت نہ ہو اس واسطے 9 کا اعلان کیا، لیکن یہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ رکھتے تھے اور بتایا بھی اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب وہ اتفاق 60 سال بعد بلکہ 61 سال بعد کربلا کا واقعہ جب ہوا، جو بہت ہی سمجھیے کہ کربناک ہے،
دردناک ہے، مانتے ہوئے بھی ہم اس واقعے سے اس کو جوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ یہ 60 سال 61 سال بعد ہوا، اتفاقاً وہ بھی 10 محرم تھا، اتفاقاً. ورنہ تو 10 محرم کی اہمیت یہ کربلا کے واقعے سے نہیں ہے. اتفاقاً جب کربلا ہوا اور حضرت حسین شہید کیے گئے وہ دن بھی 10 محرم تھا. بس یہ اتفاق کو ان بدبختوں نے، شیعوں نے اس کو اتنا اچھالا کہ اہل سنت کے اندر بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے بدعات انہوں نے ایسے ایسے قائم کر دیے کہ بہت بڑا سنیت کا طبقہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی کربلا سے متعلق ہے، محرم احترام والا مہینہ ہے وہ بھی کربلا سے ہی متعلق ہے، یہ فلاں فلاں واقعات جو ہیں یہ بھی اصل میں کیا ہے، کربلا کی وجہ سے ہی محرم مقدس ہے. تو یاد رکھیے، نہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہ اس میں کالے کپڑے پہننا ہے، نہ میاں بیوی سے ملنا حرام ہے، نہ شادی کرنا حرام ہے. یہ تمام چیزیں بالکل بھی بدعات میں شمار ہوں گی اگر کوئی دین کا حصہ سمجھ کے کرے گا. میرے بھائیو اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو تقدیس دی ہے وہی کر سکتا ہے. اپنے من مانے طریقے سے کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی کیا ہے نام کو مقدس نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ رب العالمین اس کی اہمیت نہ بیان کر دے. تو یہاں پر غم منانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر شہادت کے مرحلے میں غم منانا ہے تو ہر دن تاریخ میں اٹھا لیجئے ایک کربلا نظر آتا ہے، سوائے صدیق اکبر جو طبعی موت ہوئی ان کو، نیچرل جسے کہہ سکتے ہیں. بقیہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن بھی شہید ہی ہوئے ہیں، حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے. اس ترتیب سے اگر اللہ کے رسول سے اٹھا لے تو سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں. ان کا تو سب سے بڑا یوم منانا چاہیے، نوحہ منانا چاہیے، جس کو رب نے خود بھی اپنے حبیب کے ذریعے خطاب دیا کہ آپ صرف شہید نہیں ہیں بلکہ سید الشہداء ہیں. لیکن ہم نے کبھی نہیں منایا. اور اسی طرح بدری صحابی اٹھا لیجئے، یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. 14 صحابہ کا قوم یوم شہادت مناتا ہے جو بدری ہیں، بدری معمولی صحابی نہیں ہیں. پھر احد کے میدان میں اٹھا لیجئے 70 صحابہ کے قریب شہید ہوئے. کون 70 صحابہ کو یاد رکھا ہے؟ کیا مصعب بن عمیر جو شہید ہوئے وہ شہادت والا معاملہ نہیں تھا؟ آخر ان کو کسی نے یاد رکھا اس دن کو؟ کبھی نوحہ منایا کسی نے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، نوحہ اگر منانا بھی ہے، غم منانا بھی ہے، اپنے سگے بھی مر جاتے ہیں نا. اللہ کے رسول نے اس شریعت میں صرف 3 دن کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ کوئی سوگ نہ منائے، غم نہ منائے. خواہ تمہارا باپ ہو، تمہارے یہ کیا ہے والدہ ہو، تمہارا بیٹا ہو، سوائے بیوی کے. بیوی کو صرف سوگ منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں. 4 مہینے 10 دن ہے. والذین یتربصون، یہ لوگ صرف کیا ہے رکے رہیں گے 4 مہینے 4 اشہر و 10. بقیہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرنے والے کے غم میں 3 دن سے زیادہ غم میں رہے. یعنی غم میں نڈال رہے، یا آ کر کپڑے نہ بدلے، نہائے نہیں، کنگھی نہ کرے. اس طرح اگر کوئی بہت ہی غمگین ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک لمحہ بھی زائد نہیں ہے. بس تو یہ 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا اسے ہر سال 10 دن کا جو غم مناتے ہیں، یہ تو شریعت اسلامیہ کے مطابق بالکل حرام ہے. تو اس طرح کے خرافات میں مت پڑیے. اور بازاری افسانوی انداز میں کربلا کے واقعے جو سناتے ہیں نا جی ان دنوں، خاص کر اب تو کیا ہے محفلیں نہیں ہیں لیکن یوٹیوب میں بڑا شور و غور ہوتا ہے، بڑا شور و غل ہوتا ہے، بڑے بڑے بیانات زبردست ہوتے ہیں. یاد رکھیے خرافات بکواس ہیں، ان کو سننا ہی نہیں چاہیے. یہ پورے شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں جو کہ اصحاب رسول اللہ پر الزام رکھنے کے لیے ان بدبختوں نے بنایا. اور ایسی قبیح اور شنیع قوم ہے یہ شیعی قوم، جو دنیا کی نرالی قوم ہے. کیونکہ یاد رکھو، اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری جماعت میں سب سے افضل ترین کون ہے، تو یہودی کا ہوئے گا سب سے افضل ترین تو وہی ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے. حق ہے نا بھائی؟ اس گروہ کے اندر سب سے افضل ترین کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو نبی کے ساتھ رہا.
تو اگر آپ یہودی سے پوچھیں گے تمہاری جماعت میں سب سے افضل ترین کون ہے، تو یہودی کہے گا کہ موسیٰ کے ساتھ جو صحابہ تھے، موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ ہماری قوم کے سب سے افضل ترین افراد ہیں۔ اور عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے افضل ترین اشخاص کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ کے ساتھ جو حواریین تھے وہ ہماری قوم کے سب سے افضل ترین افراد تھے۔ اور بدبخت دنیا کی ایک ہی واحد ترین قبیح اور شنی قوم ہے شیعی قوم، جو بدبخت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بدترین لوگ تھے۔ ہم کو پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری قوم میں سب سے بہترین قوم کون ہے، تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے بدترین قوم کون ہے، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور ان میں بدترین کون ہے، ابو بکر و عمر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اما عائشہ کو کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والی ہے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو غاصب کہتے ہیں، اور ان کی قبر پہ کبھی موقع ملا تو تھوکنے سے بھی ذری نہیں کرتے ہیں، بدبخت۔ یہ ہے وہ عداوت۔ اس واسطے یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی طرح شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ فرقے ہیں، لیکن شیعہ الگ مذہب ہے، کافر مذہب ہے، فرقہ نہیں ہے وہ۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں فرقہ ہے، فرقہ نہیں ہے وہ تو پورا مذہب ہے۔ جن بدبختوں نے صحابہ کے انکار اور صحابہ کی کفریت پر اپنا عقیدے کو مضبوط کیا، اور اتنا مضبوط کیا اور اتنا آگے چلایا، سنیوں نے بھی اس کو اپنا لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو تعزیے میں شرکت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کیا ہے تعزیے کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیعوں کا کیا دھرا ہے، اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بدبخت کہ صحابہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافر ہو گئے تھے، سوائے غفاری، ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود، ایک کا دکا اور صحابی، ان کے علاوہ ان کے نزدیک تمام صحابہ کافر ہو گئے تھے۔ تو یاد رکھیے ان خرافات سے بچیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محترم مہینوں کے اندر احترام والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنگ و جدال سے، جھگڑے سے، فساد سے، کینہ کپٹ، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔